اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہجد کی نماز انسان کی زندگی چینج کر دیتی ہے. ڈو یو بلیو ان دس فیکٹ؟ آئی ہوپ یو ڈو. پرسنلی آئی بلیو دس فیکٹ. ہے ہائی اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مسٹر اعجاز. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں. اور یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے انہی سب ہی لوگوں کے لیے جو اپنی لائف میں نماز پر عمل کرنا چاہتے ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے علماء کرام سے بہت بار سنا ہے تہجد کی جو نماز ہوتی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کرامتی ہوتی ہے اور آپ کی ساری وشز پوری ہوتی ہے. اب زندگی بدلنے کی بات ہو رہی تو خواہشیں تو پوری ہوں گے. ایسی ویڈیو دیکھنے سے بہت زیادہ پوزیٹیو ویبز کریٹ ہوتی ہے اور دل کے اندر ایک امنگ اٹھتی ہے کہ ایکسپلور دس ریلیجن ایز مچ ایز یو کین، کیونکہ لائف از شارٹ، اٹ از ٹیمپریری، نتھنگ از پرماننٹ اور ہیئر. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ سینریز ہماری سامنے سے نکلتی ہی جا رہی ہے نا. ایک فیز آیا وہ ختم ہوا، دوسرا آیا، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے. انسٹاپیبل سائیکل آف لائف کے اندر اگر ہم میڈیٹیٹ کریں، نماز پڑھ کے زندگی کی سچائی، کائنات کی سچائی سمجھ سکے تو بہت بڑھیا ہے. تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے. ماشاء اللہ. وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ. ماشاء اللہ. وہ بہت چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں. فوراً تمہارے سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے. تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے. تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے. تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے. تہجد کی نماز اللہ نے بنائی قبولیت کے لیے ہے. اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے. جو دعا تم تہجد میں مانگ رہی ہو نا حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے. وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے. تہجد کی نماز معاوضے کا ذریعہ ہے. جب تمہارے سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، وہ ہے تہجد کا راستہ. تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے. سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے. تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس نماز کی محض نیت کر لینے کا اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھیں گے لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا. جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں. ادھورے قصے تو اللہ نے تہجد کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ تم آؤ اسے مناؤ اور اپنی مرادیں پا جاؤ. جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے. پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کو طور پہ ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتی ہو.
یہ تو کبھی بھی ہونے والا نہیں۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے اور تہجد تمہیں موضوع تک۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ کیا خوب! تہجد کی وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے موضوع کا ذریعہ بنیں گی جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تہجد بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اسی لیے تہجد کا وقت تب منتخب کیا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے، اور پھر اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، جو اس سے ملنے کی طرف میں نیند توڑ کر آتے ہیں، یا جو اس طرف کے مارے سو ہی نہیں پاتی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کی آخری پہر پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہوں اور پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا ہے تم سے کہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو، اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے تم میں ایسی جو وہ صرف تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ صرف تمہیں سن سکے، تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے، تاکہ جب تم گر گراؤ تو تمہارے درد کا پردہ رہ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے بندوں کی خودداری کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ تبھی اس نے تہجد جیسی نماز بنائی اور رات کی تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا، نہ کوئی شرط رکھی، نہ یہ عبادت فرض کی، بس کہہ دیا کہ محبت کھینچ لائے جب یہاں تک تب آ جانا، کوئی پابندی نہیں۔ جب دل کرے مجھ سے ملنے کا، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے چاند تلے بیٹھ جانا، جب سو نہ سکو تو میرے ساتھ رات بھر جاگتے رہنا۔ تو پھر یقین رکھو، انکار کرنے کے لیے تھوڑی نہ اللہ ملاقات کے اتنے جتن کرتا ہے۔ تہجد ہی تمہیں کن تک لے جائے گی، وہ سجدے جو راز ہے صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان۔ انہی سجدوں سے ایسے معجزے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب تم اس کی محبت میں اس کا پسندیدہ کام کرنے لگتی ہو تو پھر وہ تمہاری محبت میں تمہارا پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے۔ بے شک وہ بار بار رحم کرنے والا ہے اور بار بار اپنی قدرت کے جلوے دکھانے والا ہے۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو پھر سوچو، جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ انہیں کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ ان کی دعاؤں پہ تو اللہ مسکرا کر کن فرماتا ہوگا۔ ان کے لیے تو اللہ نے اپنے خاص معجزے رکھے ہوں گے، ایسے معجزے جو تقدیریں بدل دے، کہانی پلٹ دے، جو اللہ سے ملوا دے۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنا ہی قریب ہوتی ہے جتنا اس وقت اللہ تم سے قریب ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے اس وقت اللہ تم سے کتنا قریب ہوتا ہے؟ اتنا قریب کہ اللہ اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کے آنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ اتنا قریب کہ نہ آسمان والے تمہیں اللہ سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی زمین والی۔ اس لمحے اللہ نصیب سے بھی بولنے کا اختیار چھین لیتا ہے، پھر اللہ سب کو خاموش کروا کے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہوتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیوں آئے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس آئے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے، اے میرے بندے، فریاد کرو، کیا چاہتے ہو، مانگو مجھ سے، میں تمہیں نواز دوں۔ دعائیں قبول کر لیتا ہے، دعائیں بھی حیران رہ جاتی ہے، پھر وہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں التجا بھی نہیں جا سکتی۔
फिर वो तुम्हारी चाहत को ऐसे तुम्हारे नसीब का हिस्सा बना देता है जैसे ये तुम्हारे नसीब से जुदा कभी हुई ही ना थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाओ, बहुत ही अच्छा वीडियो था माशाअल्लाह। आई एम सो काम डाउन आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। मतलब इस वीडियो को माँ सुनने से ही इतनी सुकून शांति मिलती है, तो सोचो तहज्जुद की नमाज अदा करने से कितनी सुकून और राहत मिलेगी। हम सबको चाहिए कि खुद भी तहज्जुद की नमाज पढ़े और दूसरे भाइयों को भी पढ़ने की दावत दिया करे। ये हमारी दोस्ती है, हमारा प्यार है, जो हमको एक जगह इकट्ठा करके खींच ले आई है। दोस्त, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि तहज्जुद की नमाज जो है ना, वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाने का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। इस धरती को क्रिएट करने वाला सिर्फ एक ही है, अल्लाह, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। जब आप नमाज पढ़ते हैं एकदम सुकून मिलता है, अदरवाइज वी कीपिंग ऑन टॉकिंग ऑल द डे। ऐसा महसूस होता है मुझे पर्सनली ना कभी कभी कि हम बोलते रहते पूरा दिन और फिर सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे वापस उठ जाते हैं। एक अंत चाहिए होता है इस इंसानी जीवन के अंदर। यही तो डिफरेंस है हम में और बाकी बेज़बान जानवरों में। हम एक अंत को महसूस कर सकते हैं, हम सारी इमोशन को पीक पर महसूस कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन आज मोटिवेट हुआ है तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। हम खुल के यहाँ पे बातें डिस्कस कर सकते हैं। मैं जैसे आपको अपनी बातें बताता हूँ, ऐसे इंशाल्लाह हमेशा बताता रहूँगा। आप लोग के साथ भी ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताया करिए। तहज्जुद की नमाज सबसे परफेक्ट जरिया है अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन बिल्ड करने का, और दिल से मांगी हुई दुआ हमेशा कबूल होती है। और इसको पता होता है ना कि जबकि आपने शिद्दत से कहा है, एक सच्चे मन से कहा है, सच्चे दिल से कहा है, तो जितनी आपकी ख्वाहिश है ना, उससे भी 10 टाइम पूरी कर देगा। वो बहुत गफूर और रहीम है। शुक्रिया आपका इस वीडियो को साथ बैठकर देखने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हासिल करने के लिए। हम रोज़ाना ऐसे ही मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।